two resolutions, one moved by the government and one by the opposition, were clubbed, merged together, and this is the unanimous resolution. وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کے خلاف ہیں نہ کہیں۔ میرے خیال میں ہاں والوں کی اکثریت ہے، لہٰذا قرارداد متفقہ طور پر منظور کی جاتی ہے۔ پورے عالم اسلام کی جو ہے وہ دل آزاری کی گئی ہے، شدید احتجاج کرتی ہے حکومت پاکستان اور پورا یہ ایوان۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شان۔ فرانس میں توہین آمیز خاکوں کے خلاف پوری قوم ایک زبان۔ قومی اسمبلی، سینٹ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان اسمبلی میں مذمتی قراردادیں متفقہ طور پر منظور۔ فرانسیسی حکومت کی شدید مذمت، OIC سے امہ کا مقدمہ اٹھانے، فرانس کی بنی اشیاء کے بائیکاٹ اور 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف دن قرار دینے کا مطالبہ۔ آزادی اظہار کی آڑ میں اسلام مخالف مہم نامنظور، فرانسیسی سفیر کی دفتر خارجہ طلبی، صدر میکرون کے اسلام مخالف بیان پر شدید احتجاج، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، پاکستان نے احتجاجی مراسلہ تھما دیا۔ فرانس کی سفیر کو طلب کرنے والا پاکستان پہلا ملک، معاملہ OIC میں اٹھائیں گے۔ اقوام متحدہ توہین رسالت کو جرم قرار دے تاکہ یہ سلسلہ مستقل ختم ہو۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل مولانا طاہر اشرفی کی نیوز کانفرنس۔ صدر میکرون کے بیان پر غم و غصے کی لہر، طیب اردوان نے تیسری بار دماغی مریض کہہ دیا۔ فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل، کویت کے بعد سعودی عرب، قطر، اردن میں بھی بائیکاٹ، بنگلہ دیش میں احتجاج، غزہ میں فرانسیسی صدر کی تصاویر پر جوتوں کی بارش۔ یہ جو نریندر مودی کی حکومت ہے، جو RSS ہے، RSS آپ اس کی تاریخ پڑھ لیں، وہ تو چاہتے تھے کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو ایتھنکلی کلینز کر دیا جائے، کیونکہ وہ نظریاتی طور پہ ہمارے خلاف ہے۔ جو مسلمانوں سے آج ہندوستان سے میں ہو رہا ہے، جو کشمیر کے لوگوں سے ہو رہا ہے، 80 لاکھ لوگوں کو تقریباً ایک اوپن جیل میں رکھا ہوا ہے۔ ایک ہے خدشہ پاکستان میں کہ ہندوستان استعمال کرے گا افغانستان کو ہمارے اوپر انتشار پھیلانا، ہمارے ملک کے اندر ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے۔ بھارت نظریاتی دشمن، افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے۔ بدامنی کی خواہش مند مودی سرکار مسلمانوں کے خلاف، مقبوضہ کشمیر میں 80 لاکھ لوگوں کو کھلی جیل میں رکھا گیا۔ امن و استحکام کے لیے پاک افغان مضبوط تعلقات ضروری ہیں، وزیر اعظم کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب۔ چین سے سرحد پر مار کھانے کے بعد بھارت کی بڑکیں، مفادات کے تحفظ کی جنگ بھارت سے باہر بھی لڑیں گے۔ یہ جنگ اس ملک لے کر جا سکتے ہیں جہاں سے خطرہ سر اٹھا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے، حضور کی شان کہاں اور ان کی سیاست کہاں، یہ آج اس پر بھی سیاست کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اداروں کو متنازع کون بنا رہا ہے؟ ہندوستان کی بولیاں کون بول رہا ہے؟ نریندر مودی کی روح اس میں منتقل ہو گئی ہے۔ بھارت کی بولی کون بول رہا ہے؟ نریندر مودی کی روح خواجہ آصف میں منتقل ہو گئی۔ آزاد بلوچستان کے نعرے لگانے پر شرم آنی چاہیے۔ شاہ محمود قریشی کی قومی اسمبلی میں گرج برس، بھارتی ایجنٹ کہنے والوں کی زبان پکڑیں گے، جو ہمیں غدار کہے وہ خود غدار ہے۔ احسن اقبال کا ایوان میں وزیر خارجہ سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ اتنے دنوں سے یہ واقعہ ہوا تھا، انہوں نے اس مسئلے پہ کوئی کام نہیں کیا، اور جب اپوزیشن نے اٹھایا تو اسے پولیٹیسائز کیا۔ انہوں نے ابھی جتنی اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے اس کو انڈیا کا ایجنٹ قرار دیا ہے۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ ہم اس زبان کو پکڑیں گے جو ہماری پاکستانیت کو للکارے گا۔ جب تک وزیر خارجہ معافی نہیں مانگیں گے میں احتجاج کروں گا، یہ ایوان نہیں چل سکتا۔ آپ کو تو لیجسلیشن کے لیے بھی سلیکٹرز کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان کے ادارے
خصوصاً جس ادارے میں میں اس وقت کھڑا ہوں یہ خطرے میں، آئین خطرے میں ہے، قانون خطرے میں ہے، ایٹیٹیوڈ جو ہے حکومت کا تو ہمارے ساتھ ہے ہی، یہ ہماری برداشت بھی جو ہے نا اس کے لیے کوئی زیادہ دیر نہیں ہے، باتیں ختم ہونے والی ہیں، قصہ جو ہے لپیٹا جا رہا ہے، ان کا لیڈر یہ جو بول رہے ہیں ادھے پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ حکومت کے پاس زیادہ وقت نہیں، قصہ لپیٹا جا رہا ہے، ان کے درجنوں لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، فیٹ ایف میں پورا تعاون کیا پھر بھی گرے لسٹ سے نہیں نکل سکے، خواجہ آصف کی قومی اسمبلی میں گھن گرج۔ اسلام آباد کے حکمران چند ماہ کے مہمان، عمران نیازی کی تباہی سے غریب عوام کو بچانا ہے، پی ٹی آئی گلگت بلتستان والوں کو لالی پاپ دے کر ترخانے آ رہی ہے، بلاول بھٹو کا ضلع کھرمنگ میں جلسے سے خطاب۔ کوئٹہ جلسے میں اپوزیشن رہنماؤں کی تقریریں قابل مذمت، اپوزیشن کا غیر فطری اتحاد پاکستان کی ترقی کو روکنے کے در پہ ہے، اداروں کے خلاف مذموم عزائم رکھنے والوں کو منہ کی کھانا پڑے گی، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار۔ آرمی چیف سے ترک وزیر دفاع کی ملاقات، باہمی دلچسپی اور خطے میں امن و استحکام کے حوالے سے بات چیت، دونوں ملکوں کے تعلقات دیر پا شراکت داری میں تبدیل ہو رہے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ کی گفتگو۔ گندم کی امدادی قیمت میں 200 روپے اضافے کی منظوری، دام 1400 سے بڑھ کر 1600 روپے فی من مقرر کر دیے گئے، مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلے۔ سی این جی سیکٹر، انڈسٹری اور برآمدی شعبے کے لیے گیس پھر مہنگی، اوگرا نے 88 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو تک قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں نان بائی ڈٹ گئے، 5ویں روز بھی ہڑتال، 260 گرام کی روٹی کی قیمت 30 روپے کرنے کے مطالبے پر قائم، نئے ریٹس کے نفاذ تک ہڑتال جاری رہنے کا اعلان۔ پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس، عمران خان کی بریت کی استدعا، اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیر اعظم کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا، 29 اکتوبر کو سنایا جائے گا۔ مراد علی شاہ کے خلاف جعلی اکاؤنٹس کیس میں اہم پیش رفت، روشن سندھ پروگرام کرپشن کیس میں 3 بڑی کمپنیز کی پلی بارگین، نیب نے 30 کروڑ روپے برآمد کر لیے، تحقیقات میں سابق وزیر بلدیات سندھ شرجیل انعام میمن کے 7 کروڑ روپے رشوت لینے کا انکشاف۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت اجلاس، اہم کیسز پر مشاورت، مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، بدعنوان عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، جاوید اقبال کی گفتگو۔ زندہ دلانے لاہور کے لیے ایک اور جدید سفری سہولت، طویل انتظار کے بعد اورنج لائن ٹرین ٹریک پر آ گئی، پہلے روز ہر اسٹیشن پر رش، 40 روپے کا ٹوکن لینے کے لیے لمبی قطاریں، لوگوں کا جوش و خروش دیدنی۔ لاہور میں ٹرین چل پڑی، کراچی میں اورنج لائن بس نہ چلی، حکام کی نااہلی کے سبب صرف 4.5 کلومیٹر کا منصوبہ 4 سال سے نامکمل، شہر قائد کی سڑکوں پر دوڑتے رکشے اور خستہ حال بسیں شہریوں کا مقدر۔ محکمہ ایکسائز پنجاب کی تاریخ کی سب سے مہنگی گاڑی رجسٹرڈ، 11.5 کروڑ روپے کی لیمبورگینی کی رجسٹریشن 45,32,000 روپے میں ہوئی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں انسداد پولیو مہم کا آغاز، چاروں صوبوں کے 128 اضلاع میں 3 کروڑ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے، گلگت بلتستان کے 8، آزاد کشمیر کے 10 اضلاع بھی شامل۔ خوشحال بلوچستان، خوشحال پاکستان، یونیورسٹی آف تربت میں پیغام پاکستان سیمینار،
صدارت کمشنر مکران ڈویژن طارق قمر نے کی. اساتذہ اور طلبہ کی بڑی تعداد میں شرکت. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد 400 درود و سلام کی صدائیں. گلیاں بازار سجنے لگے. لاہور، فیصل آباد، کراچی سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں آرائشی سامان کی خریداری. بڑوں کے ساتھ بچے بھی پیش. اور زمبابوے کے خلاف سیریز کھلاڑیوں کی تیاریاں زور و شور سے جاری. 30 اکتوبر کو شیڈیول پہلے ون ڈے کے لیے قومی اسکواڈ لاہور سے راولپنڈی پہنچ گیا. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.